اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت امریکہ میں جمعے کی رات اور سنیچر کی صبح کے 3:30 بجے ہوئے ہیں۔ سڈنی میں اس وقت بجے ہوں گے 4:30 بجے شام کے، انڈیا میں 1 بجے دوپہر کے، پاکستان میں 12:30 بجے دن کے، UAE میں 11:30 بجے صبح کے، سعودیہ میں 10:30 بجے صبح کے، لندن میں 8:30 بجے سویرے کے، اور وارسا میں 9:30 بجے سویرے کے ہوئے ہوں گے۔ آپ سب کو میں ثروت پرویز اس پروگرام کے ہوسٹ سلام عرض کرتا ہوں۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں یہ یوم غزل 7 لے کر آج حاضر ہوں۔ یہ یوم غزل 7 شاعرات خصوصی ہے۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نشر کر چکے ہیں 11 جولائی کو، اب آج اس کا دوسرا پارٹ نشر کر رہے ہیں، اور ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پچھلے پروگرام کو، اس سے پہلے والے پروگرام کو بہت پسند کیا، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام کو لائک کریں، پسند فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر کسی وجہ سے جو لنک ہم بھیجتے ہیں وہ اگر نہ کھلے تو YouTube سرچ میں جا کر محبان چینل ٹائپ کریں تو آپ چینل پہ پہنچ جائیں گے، وہاں آپ کو ساری ویڈیو مل جائیں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام خواتین خصوصی یعنی شاعرات خصوصی۔ تپتے ہوئے گرم دن میں اگر تھوڑی بارش ہو جائے، شاعری کا جو احساس ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، تپتے ہوئے گرم دن میں اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے، سردی سے بھرپور لمبی رات میں اگر تھوڑی تاپنے کے لیے آگ مل جائے، سوکھی زمین سے اور تپتی زمین سے بارش کے بعد مدہوش کرنے والی مٹی کی خوشبو، یہ سب احساس ہیں شاعری کی جادوئی دنیا کے۔ محبان اردو گروپ کا محبان چینل شاعری کے چاہنے والوں و سننے کا جو شوق رکھتے ہیں یا خود شاعر ہوں، سب کے لیے محفل سخن سجائی گئی ہے۔ وہ جو شاعر بننا چاہتے ہیں، وہ جو شاعر بن چکے ہیں، اور وہ جو شاعری کی دنیا میں اپنی دھاک جما چکے ہیں، اور وہ جو شاعری سننے کا شوق رکھتے ہیں، یہ محفل سب کے لیے ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہوئیے اور حسین شاعری کا لطف اٹھائیے۔ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ نئے شاعروں کو اس محفل میں جگہ دی جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ اپنی شاعری کا جوہر دکھا سکیں۔ آج اس محفل میں ان شاعرات سے ملاقات کراتے ہیں جو حسین بھی ہیں
اور ان کا کلام بھی اتنا ہی حسین ہے۔ آج یہ محفل ہم آسٹریلیا کی شاعرہ جہاں سورج پہلے نکلتا ہے سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب ہوتے ہوئے امریکہ تک جائیں گے۔ آج ہم ایک نئے زاویے سے اس ویڈیو کو پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو نہ صرف دنیا کے علاقوں سے شاعرات کا کلام سنوائیں گے، بلکہ جہاں جہاں سے وہ ہیں اس جگہ کی سیر بھی کرائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی پہلی شاعرہ کو دعوت دیں، ہم سامعین و شاعرات سب سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوستوں سے بھی کرائیں۔ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں سب سے پہلے آسٹریلیا کے میلبورن سٹی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو کہ آسٹریلیا لے چلیں، ہم آپ کو وہ لسٹ دکھانا چاہتے ہیں یوم غزل کے گیسٹ کی، شعراء و شاعرات کی، اور کب کب ان کا پروگرام ہے۔ آج 25 جولائی کو ہے، 1 اگست کی لسٹ سامنے آپ کے، 6 اگست کی لسٹ آپ کے سامنے ہے، 15 اگست، پھر 22 اگست، 29 اگست، 5 سپتمبر، 12 سپتمبر، 19 سپتمبر اور 26 سپتمبر تک جو شاعرات ہیں ان کی لسٹ دی ہوئی ہے۔ لیے ہم پہنچے ہیں آسٹریلیا کے خوبصورت شہر میلبورن میں۔ یہاں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں یہاں کی مشہور پبلک فگر جو آسٹریلیا کے ریڈیو BOL سے ہر ٹیوزڈے کو پروگرام نشر کرتی ہیں، اردو اکیڈمی آسٹریلیا کی پریزیڈنٹ ہیں، بز ادلیب کے نام سے بھی ایک پروگرام دیتی ہیں۔ آسٹریلیا میں شاعروں کی جان تو ہے ہی، ہندوستان اور کئی ملکوں میں اپنا کلام سنا چکی ہیں۔ ان کے والدین لکھنؤ سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اندلیب صاحبہ آئیں، آپ آسٹریلیا کی سیر کریں، ہم نے یہاں کی مسجدیں اور اسلامک سینٹر بھی دکھائے ہیں۔ جب تک اندلیب صاحبہ آئیں جب تک آپ انتظار کریں، وہ آتی ہیں ہوں گی۔ آج بنیاد سخن کی نئے عنوان پہ رکھ، اپنے الفاظ سلگتے ہوئے لوبان پہ رکھ، اپنے الفاظ سلگتے ہوئے لوبان پہ رکھ۔ اور شعر ہے، تجھ کو ہو جائے گا معلوم حقیقت کیا ہے، تجھ کو ہو جائے گا معلوم حقیقت کیا ہے، اپنی ہستی ذرا انصاف کے میزان پہ رکھ،
اپنی ہستی ذرا انصاف کی میزان پہ رکھ. اور شعر ہے: ختم ہو جائے گا یہ سارا تذبذب دل کا، ختم ہو جائے گا یہ سارا تذبذب دل کا. اپنے ایمان کو یاسین کے ایمان پہ رکھ، اپنے ایمان کو یاسین کے ایمان پہ رکھ. اور شعر ہے: خود ہی آ جائے گا رونے کا سلیقہ ان کو، خود ہی آ جائے گا رونے کا سلیقہ ان کو. اپنی آنکھوں کو ذرا میر کے دیوان پہ رکھ، اپنی آنکھوں کو ذرا میر کے دیوان پہ رکھ. اور آخری شعر ہے: شعر کہنے کے لیے چاہیے تازہ کاری، شعر کہنے کے لیے چاہیے تازہ کاری. اندلیب اپنی نظر ہر نئے مکان پہ رکھ، اندلیب اپنی نظر ہر نئے مکان پہ رکھ. اور ایک دو شعر اور سنانا چاہیں گے اگر صدر محترم کی اجازت ہو تو. تو ایک دو شعر اور سنانا. جی چھلکتی ہے یہ چشم تر دھیرے دھیرے، چھلکتی ہے یہ چشم تر دھیرے دھیرے، کسکتا ہے زخم جگر دھیرے دھیرے، کسکتا ہے زخم جگر دھیرے دھیرے. یہ پلیز اس کو آواز کو ذرا دیکھ لیجئے. جی. اور شعر ہے: وہ کرنے لگا مجھ سے اظہار الفت. ہمت دیکھیے اس کی، بہت غور سے سنیے گا شعر کو. وہ کرنے لگا مجھ سے اظہار الفت، نکلنے لگے اس کے پر دھیرے دھیرے، نکلنے لگے اس کے پر دھیرے دھیرے. اور آخری شعر اس کا ہے، ہم سب کے لیے ہے: بزرگوں نے جب سے دعا سے نوازا، بزرگوں نے جب سے دعا سے نوازا، مکان بن گیا میرا گھر دھیرے دھیرے، مکان بن گیا میرا گھر دھیرے دھیرے. آپ سب کا بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل فار یو. اللہ حافظ. بہت عمدہ کلام تھا اندلس صاحبہ، بہت خوب. اب ہم چلتے ہیں آسٹریلیا سے ہندوستان کے سینٹر، جو نوابوں کے شہر، باغوں کے شہر
اور تہذیب کے شہر لکھنؤ میں، جہاں کی تہذیب ساری دنیا میں مشہور ہے، حالانکہ اب اس تہذیب کے کھنڈرات ہی بچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو پیدا ہوئی تھی حیدرآباد دکن میں، پروان چڑھی دہلی میں، اور اردو پر شباب آیا لکھنؤ میں۔ یہاں ہم کلام سنتے ہیں یہاں کی بہت ہی پاپولر شاعرہ، جو حسین بھی ہیں اور کلام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بہت سوشل کام کرتی ہیں۔ ان کی اردو کے ساتھ ہندی بہت اچھی ہے۔ یہ لکھتی اردو میں ہے لیکن دکھنے میں وہ ہندی لگتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رفعت شاہین صاحبہ کی۔ رفعت شاہین صاحبہ جب تک وہ آئیں آپ لکھنؤ کی سیر کریں۔ آداب۔ حاضر کرتی ہوں ایک غزل کہ تیرے ہمراہ جو گزری وہ مجمل راتیں، تیرے ہمراہ جو گزری وہ مجمل راتیں، میں نے دیکھی ہیں کئی بار مکمل راتیں، تیرے ہمراہ جو گزری وہ مجمل راتیں، میں نے دیکھی ہیں کئی بار مکمل راتیں، اور اب تیرے بعد مجھے صبح سے ڈر لگتا ہے، اب تیرے بعد مجھے صبح سے ڈر لگتا ہے، کاش ہو جائیں میرے گھر میں مکفل راتیں، کاش ہو جائیں میرے گھر میں مکفل راتیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کیسے بھولوں میں انہیں کیسے نکالوں دل سے، کیسے بھولوں میں انہیں کیسے نکالوں دل سے، حافظے میں ہیں مقید کئی اجمل راتیں، حافظے میں ہیں مقید کئی اجمل راتیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ وہ جو وعدوں کو وفا کرتے ہوئے گزری تھی، وہ جو وعدوں کو وفا کرتے ہوئے گزری تھی، ہاں وہی وصل سے بھرپور معمل راتیں، ہاں وہی وصل سے بھرپور معمل راتیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ شب مطلق کیوں گوارا ہو کہ میں نے ابھی، شب مطلق کیوں گوارا ہو کہ میں نے ابھی، چھوڑ رکھی ہے تیرے پاس معجل راتیں، شب مطلق کیوں گوارا ہو کہ میں نے ابھی، چھوڑ رکھی ہے تیرے پاس معجل راتیں۔ اور اگلا یہ شعر ہے کہ شب گریاں میں جو اتری تھی صحیفوں کی طرح، شب گریاں میں جو اتری تھی صحیفوں کی طرح، صبح تک پڑھتے رہے ہم وہی جل تھل راتیں، صبح تک پڑھتے رہے ہم وہی جل تھل راتیں۔ اور یہ مقطع ہے کہ مقطع پیش خدمت ہے کہ کتنا دلکش ہے رفعت منظر دوگانے لیل، کتنا دلکش ہے رفعت منظر دوگانے لیل، شام آخر سے لپٹتی ہوئی اول راتیں، شام آخر سے لپٹتی ہوئی اول راتیں، تیرے ہمراہ جو گزری وہ معجل راتیں، تیرے ہمراہ جو گزری وہ مجمل راتیں، میں نے دیکھی ہیں کئی بار مکمل راتیں۔ چلیے اب ہندوستان سے چلتے ہیں پاکستان کے شہر کراچی میں۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جن کی ادبی خدمات کی وجہ سے ان کے نام ایک سڑک کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کی۔ ان کی کتابوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، جن کا اگر میں صرف عنوان پڑھوں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا۔ ڈاکٹر زیب النساء صاحبہ نے شاعری کی ہر زاویے پر کتاب لکھی ہے۔ ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا تھا شاعری کے زاویوں کے بارے میں، لیکن وہ سب میرے سر سے اوپر نکل گیا۔ اردو میرے نصاب میں نہیں تھی، اور میں کوئی اردو کا بڑا اردو داں بھی نہیں ہوں، ویسے معمولی سا اردو کا سپاہی ہوں۔ زیبی صاحبہ پر تو پورا پروگرام کرنا پڑے گا، ان سے ڈیٹیل باتیں کرنے کے لیے کراچی کی سیر کیجیے اور زیبی صاحبہ کا کلام سنیے۔
زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس میں ایک غزل تو بہت ہی میرے بچپن کی ہے، ہاں کہنا چاہیے۔ چلیے پہلے وہی میں سنا دیتی ہوں۔ میری کتاب آئی تھی تیری یاد آتی ہے، اس میں تھی یہ غزل: میں مہکتے ہوئے جذبات کہاں سے لاؤں، میں مہکتے ہوئے جذبات کہاں سے لاؤں، دل کو خوش رکھنے کے حالات کہاں سے لاؤں، میں مہکتے ہوئے جذبات کہاں سے لاؤں، دل کو خوش رکھنے کے حالات کہاں سے لاؤں، بعد مطلب کے جو بن جاتے ہیں دشمن اپنے، بعد مطلب کے جو بن جاتے ہیں دشمن اپنے، ان رفیقوں کی سی عادات کہاں سے لاؤں، آہ نکلے نہ کبھی قلب حزیں سے باہر، آہ نکلے نہ کبھی قلب حزیں سے باہر، عشق میں ایسی نگہداشت کہاں سے لاؤں، برگ گل کی طرح مدت ہوئی بکھرے مجھ کو، برگ گل کی طرح مدت ہوئی بکھرے مجھ کو، اب وہ گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں، برگ گل کی طرح مدت ہوئی بکھرے مجھ کو، اب وہ گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں، پوچھتے ہیں یہ سبھی دوست بنے کیوں دشمن، پوچھتے ہیں یہ سبھی دوست بنے کیوں دشمن، ان سوالوں کے جوابات کہاں سے لاؤں، مجھ کو اوروں کا بھی غم اپنا ہی غم آئے نظر، مجھ کو اوروں کا بھی غم اپنا ہی غم آئے نظر، وہ اہم شدت جذبات کہاں سے لاؤں، ہو فزوں عزت و توقیر جہاں میں زیبی، ہو فزوں عزت و توقیر جہاں میں زیبی، ایسے زرری میں خطابات کہاں سے لاؤں، ایسے زرری میں خطابات کہاں سے لاؤں، میں مہکتے ہوئے جذبات کہاں سے لاؤں، دل کو خوش رکھنے کے حالات کہاں سے لاؤں، برگ گل کی طرح مدت ہوئی بکھرے مجھ کو، اب وہ گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں، پوچھتے ہیں یہ سبھی دوست بنے کیوں دشمن، پوچھتے ہیں یہ سبھی دوست بنے کیوں دشمن، ان سوالوں کے جوابات کہاں سے لاؤں، بعد مطلب کے جو بن جاتے ہیں دشمن اپنے، ان رفیقوں کی سی عادات کہاں سے لاؤں۔ زیب زیبی آپ سے مخاطب تھی، اور ایک غزل جو میری کتاب تھی تیری یاد آتی ہے، اور بعد میں یہ کار دوام میں میری کلیات میں شامل ہوئی۔ بہت شکریہ۔ زیب زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ غزل میری شعری مجموعہ تھا دل میں ہے آپ، اس پہ شامل تھی، اب میری کلیات کار دوام میں شامل ہے۔ یہ میرے بیک سائڈ میں میری ساری کتابیں اور کلیات اور جو ایم فل مجھ پہ ہوئے ہوئے ہیں وہ سب رکھے ہوئے ہیں، تو بہرحال میں اس کو موو نہیں کر رہی ہوں، میرا کیمرہ ہل جائے گا۔ اور بس جی آج طبیعت کافی بہتر میری لگ رہی ہے، تو میں دل چاہ رہا ہے کہ کچھ پڑھوں اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنے محبوب کی ہر لمحہ، زیب زیبی آپ سے مخاطب ہوں، جی، اپنے محبوب کی ہر لمحہ عبادت کی ہے، اپنے محبوب کی ہر لمحہ عبادت کی ہے، لوگ الزام نہ دیں میں نے محبت کی ہے، اپنے محبوب کی ہر لمحہ عبادت کی ہے، لوگ الزام نہ دیں میں نے محبت کی ہے، غم ملے یا کہ خوشی ہم نے قناعت کی ہے، غم ملے یا کہ خوشی ہم نے قناعت کی ہے، پھر بھی ہر دور میں دنیا نے ملامت کی ہے، بات سچ تھی تو اسے کہنے کی جرت کی ہے، بات سچ تھی تو اسے کہنے کی جرت کی ہے، ہم نے خود اپنے ہی لوگوں سے بغاوت کی ہے، بات سچ تھی تو اسے کہنے کی جرت کی ہے، ہم نے خود اپنے ہی لوگوں سے بغاوت کی ہے، پھول سے چہروں کی ہم نے بھی زیارت کی ہے، پھول سے چہروں کی ہم نے بھی زیارت کی ہے، کیا برا ہم نے کیا ہے جو عبادت کی ہے، پھول سے چہروں کی ہم نے بھی زیارت کی ہے، کیا برا ہم نے کیا ہے جو عبادت کی ہے، ان پہ افسوس کہ اس میں بھی سیاست کی ہے، ان پہ افسوس کہ اس میں بھی سیاست کی ہے، پیار کے رشتوں کی لوگوں نے تجارت کی ہے، ان پہ افسوس کہ اس میں بھی سیاست کی ہے، پیار کے رشتوں کی لوگوں نے تجارت کی ہے، پوجو اس آنکھ کو، اس آنکھ کو چومو لوگو،
پوجو اس آنکھ کو چومو لوگو جس نے محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ پوجو اس آنکھ کو چومو لوگو جس نے محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ عشق کی راہ پہ چلنا نہیں آسان لیکن ہم نے شعلوں سے گزر جانے کی جرت کی ہے۔ عشق کی راہ پہ چلنا نہیں آسان لیکن ہم نے شعلوں سے گزر جانے کی جرت کی ہے۔ اوڑھ کر دین دھرم کے لیے رنگی چولے لوگوں نے اپنے خدا سے بھی سیاست کی ہے۔ اوڑھ کر دین دھرم کے لیے رنگی چولے لوگوں نے اپنے خدا سے بھی سیاست کی ہے۔ میری کوتاہیوں سے صرف نظر اس نے کیا اس طرح اس نے کئی بار عنایت کی ہے۔ میری کوتاہیوں سے صرف نظر اس نے کیا اس طرح اس نے کئی بار عنایت کی ہے۔ کیوں میرے قتل کے در پہ ہے ہر ایک شخص یہاں؟ کیوں میرے قتل کے در پہ ہے ہر ایک شخص یہاں؟ کیوں میرے قتل کے در پہ ہے ہر ایک شخص یہاں؟ کون سی میں نے اسے چھو کے قیامت کی ہے۔ اختلافات کو خود ہم نے ہوا دی اکثر ہم نے خود اپنی روایات سے نفرت کی ہے۔ اختلافات کو خود ہم نے ہوا دی اکثر ہم نے خود اپنی روایات سے نفرت کی ہے۔ کیوں ہو شرماتے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو عورتوں نے بھی تو مردوں کی قیادت کی ہے۔ کیوں ہو شرماتے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو عورتوں نے بھی تو مردوں کی قیادت کی ہے۔ محترم بنتے ہیں غیرت کی تجارت کر کے جن کی مجبوروں نے مجبوری میں عزت کی ہے۔ بلکہ اسے یوں سنیے، محترم بنتے ہیں غیرت کی تجارت کر کے ان کی مجبوروں نے مجبوری میں عزت کی ہے۔ پہلے دیکھا اسے پھر دیکھنا ممکن نہ رہا زیبی میں نے تو خدا سے بھی شکایت کی ہے۔ پہلے دیکھا اسے پھر دیکھنا ممکن نہ رہا زیبی میں نے تو خدا سے بھی شکایت کی ہے۔ اپنے محبوب کی ہر لمحہ عبادت کی ہے۔ لوگ الزام نہ دیں میں نے محبت کی ہے۔ اور اوڑھ کر دین دھرم کے لیے رنگی چولے لوگوں نے اپنے خدا سے بھی سیاست کی ہے۔ اور پھول سے چہروں کی ہم نے بھی زیارت کی ہے، کیا برا ہم نے کیا جو عبادت کی ہے۔ تو زیبا زیبی آپ سے مخاطب تھی، آج اپنا کچھ کلام کافی پہلے کا شیئر آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، کچھ مختلف اور کچھ ملا جلا سا۔ تو اجازت دیجیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زیبی صاحبہ۔ میں طفل وقت کیا کہوں آپ کے کلام کے بارے میں، کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو ہم کراچی سے آپ کو لے چلتے ہیں دنیا کے سینٹر کی طرف، جہاں آپ کو معلوم ہے مکہ میں خانہ کعبہ دنیا کے سینٹر میں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ کی۔ مکہ کے قریب جدہ چلتے ہیں جو میقات کے اندر ہی آتا ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی ہستی سے جو ملینز کے بعد کہیں ملے گی۔ یہ خوبصورت اور خوبصیرت بھی ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی گزٹ میں یہ ایڈیٹر بھی رہ چکی ہیں، یعنی جرنلسٹ بھی ہیں۔ ان سے ایک غائبانہ تعارف تو تھا، کیونکہ جب میں سعودیہ میں تھا تو ان کے بولڈ آرٹیکل پڑھا کرتا تھا۔ یہ سوشل ورکر بھی ہیں، وومنس اسفیئر کو بہت اٹھاتی ہیں، انہوں نے کافی آواز اٹھائی ہے وومنس افیئر پہ۔
اس کے علاوہ بزنس ٹائکون بھی ہیں، فلم میکر بھی ہیں. انہوں نے اپنے بالی ووڈ میں ان کی فلم پروڈکشن ہاؤس ہے، یا انہوں نے بہت سی فلمیں بنائی ہیں، سیریل بھی بنائے ہیں. یہ سب اس کے علاوہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں. واقعی کمال ہے ایک شخص میں اتنی کوالٹیز کا ہونا. فیس بک پر ان کے 36 لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں. ٹویٹر اور انسٹاگرام کا بھی یہی حال ہے. بلکہ میں ان سے اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ بھی ہمیں تھوڑے سبسکرائبر دلا دیں. بہت شکریہ. میں بات کر رہا ہوں سمیرہ عزیز صاحبہ کی. انشاءاللہ ان کے بارے میں پورا ایک پروگرام ان کے انٹرویو کے ساتھ السلام علیکم. دینا چاہوں گا اگر یہ راضی ہو جائیں. آج صبح سنیں سمیرہ عزیز پیش صاحب. خدمت. کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تم سے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تم سے، یہ شیریں لہجہ اداس کیوں ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تم سے، یہ شیریں لہجہ اداس کیوں ہے؟ بتاؤ تم کو ہے کون سا غم، بتاؤ تم کو ہے کون سا غم، تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے ساحلوں پر غموں کے پہرے، ہے ساحلوں پر غموں کے پہرے، اتر گئے مچھلیوں کے چہرے، ہے ساحلوں پر غموں کے پہرے، اتر گئے مچھلیوں کے چہرے. ابھی تو طوفان بھی نہ آیا، ابھی تو طوفان بھی نہ آیا، ابھی سے دریا اداس کیوں ہے؟ شعور کے پر کتر دیے ہیں، کسی نے کان اس کے بھر دیے ہیں. شعور کے پر کتر دیے ہیں، کسی نے کان اس کے بھر دیے ہیں. نہ پوچھا اس بے وفا نے اب تک، نہ پوچھا اس بے وفا نے اب تک، وفا کا رشتہ اداس کیوں ہے؟ نہیں ہے فرصت سوال پوچھے، ہے کون جو ان کا حال پوچھے. نہیں ہے فرصت سوال پوچھے، ہے کون جو ان کا حال پوچھے. خاموشی چھائی ہے ڈالیوں پر، خاموشی چھائی ہے ڈالیوں پر، شجر پہ پتا اداس کیوں ہے؟ سمیرہ کیوں راہ گزر ہے سونی، صدا ہے پاؤں کے آبلوں کی. سمیرہ کیوں راہ گزر ہے سونی، صدا ہے پاؤں کے آبلوں کی. ہماری منزل ہے دور ہم سے، ہماری منزل ہے دور ہم سے، ہمارا رستہ اداس کیوں ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تم سے، یہ شیریں لہجہ اداس کیوں ہے؟ بتاؤ تم کو ہے کون سا غم، تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے؟ شکریہ. واہ کیا بات ہے سمیرہ عزیز صاحبہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ پر ایک اسپیشل پروگرام جلدی رکھیں گے اگر آپ کی اجازت ہو. اب ہم آ گئے ہیں USA کے نیو جرسی اسٹیٹ میں. یہاں آپ کی ملاقات کراتے ہیں فرح کامران صاحبہ سے، جن کا ادبی سفر بہت پرانا نہیں ہے، ابھی 4 سال پہلے شروع ہوا تھا. کامران ندیر صاحب کے انتقال پر پڑھے گئے مضمون سے. لیکن 4 سالوں میں فرح ندیم صاحبہ نے نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر نگاری، تنقیدی مضامین، تبصرے وغیرہ میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا. اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھی اناؤنسر بھی ہیں، کمپیرر بھی ہیں. ان کا پڑھنے کا انداز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ان کا ڈاکٹر عبداللہ بھائی کے اعزازی فنکشن جو کہ نیو جرسی میں ہوا تھا، یہ فرح صاحبہ اس کی میزبان تھی، اناؤنسر تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر عبداللہ بھائی تو
امریکہ کے فنکشن کی جان ہیں، خاص کر علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن کے، اور واشنگٹن ڈی سی ایریا میں تو بغیر ان کے کوئی فنکشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنی اچھی آواز ہے، تو اچھا کمپیئر کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بولنا بھی ایک جو شیر سے نارنے سے کم نہیں ہے۔ جب تک فرحہ کامران صاحب آئیں، آپ نیو جرسی کی سیر کریں۔ جشن عشق میں کوئی پھول کھلانا ہوگا، بام امید کو اب پھر سے سجانا ہوگا۔ آپ کی نظر اب تیرا وصل یہاں میرے مقدر میں نہیں، اب تیرا وصل یہاں میرے مقدر میں نہیں، تجھ کو پانے کے لیے جان سے جانا ہوگا۔ اب تیرا وصل یہاں میرے مقدر میں نہیں، اب تیرا وصل یہاں میرے مقدر میں نہیں، تجھ کو پانے کے لیے جان سے جانا ہوگا، تجھ کو پانے کے لیے جان سے جانا ہوگا۔ اس نے اب کے میرا کردار بنایا ہے ہدف، اس نے اب کے میرا کردار بنایا ہے ہدف، مال و زر بیچ کے عصمت کو بچانا ہوگا، مال و زر بیچ کے عصمت کو بچانا ہوگا۔ دعویٰ کرتا ہے بہت ہم سے محبت کا مگر، دعویٰ کرتا ہے بہت ہم سے محبت کا مگر، یہ بھی کہتا ہے زمانے سے چھپانا ہوگا۔ دعویٰ کرتا ہے بہت ہم سے محبت کا مگر، دعویٰ کرتا ہے بہت ہم سے محبت کا مگر، یہ بھی کہتا ہے زمانے سے چھپانا ہوگا۔ وہ جو لکھی تھی کبھی خونے جگر سے ہم نے، وہ جو لکھی تھی کبھی خونے جگر سے ہم نے، اس عبارت کو صحیفے سے مٹانا ہوگا، اس عبارت کو صحیفے سے مٹانا ہوگا۔ ایک نئی جنگ سے اب خود کو بچانے کے لیے، ایک نئی جنگ سے اب خود کو بچانے کے لیے، ہمیں ہاتھوں میں کتابوں کو اٹھانا ہوگا۔ ایک نئی جنگ سے اب خود کو بچانے کے لیے، ایک نئی جنگ سے اب خود کو بچانے کے لیے، ہمیں ہاتھوں میں کتابوں کو اٹھانا ہوگا۔ اور ہم نے دل چیر کے جب زخم دکھایا ان کو، ہم نے دل چیر کے جب زخم دکھایا ان کو، ہنس کے وہ بولے کہ یہ گھاؤ پرانا ہوگا۔ ہم نے دل چیر کے جب زخم دکھایا ان کو، ہم نے دل چیر کے جب زخم دکھایا ان کو، ہنس کے وہ بولے کہ یہ گھاؤ پرانا ہوگا، ہنس کے وہ بولے کہ یہ گھاؤ پرانا ہوگا۔ حق و باطل کی لڑائی ہے فرا تم کو بھی، حق و باطل کی لڑائی ہے فرا تم کو بھی، اب کفن باندھ کے میدان میں جانا ہوگا، کفن باندھ کے میدان میں آنا ہوگا۔ اب تیرا وصل یہاں میرے مقدر میں نہیں، اب تیرا وصل یہاں میرے مقدر میں نہیں، تجھ کو پانے کے لیے جان سے جانا۔ بہت شکریہ فرحہ کامران صاحبہ، اچھی غزل تھی، اچھی طریقے سے آپ نے سنائی بھی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ چلے ہم یو ایس اے سے چلتے ہیں سیدھے اس شہر میں جہاں گنگا اور جمنا کا سنگم ہوتا ہے۔ یہاں ہم آپ سے ملاقات کرائیں گے تاجور سلطانہ صاحبہ کی، جو ایک شاعرہ تو ہیں اور سنگر بھی ہیں، ایم اے اردو سے کیا ہے، کلاسیکل میوزک بھی سیکھی ہوئی ہے۔ یہ جاب انڈین ریلوے میں کرتی ہیں، آل انڈیا ریڈیو الہ آباد۔ یہ بحیثیت شاعرہ اور سنگر دونوں پروگرام میں آتی ہیں۔ ان کا شاعری مجموعہ ایک چراغ اور اردو اکیڈمی سے ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اعزاز مل چکے ہیں۔ طالب علمی اور سروس کے دوران بھی بہت سے ایوارڈ مل چکے تھے۔ ملک اور بیرون ملک مشاعروں میں کلام پڑھ چکی ہیں۔ کراچی، اسلام آباد، گجرات، ملتان، ریاض، جدہ، نیو یارک، نیو جرسی،
ان کے اعزازات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کو پڑھنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ کو میرا آداب اور سلام۔ میں تاجہ سلطانہ آپ سے روبرو ہوں۔ غزل سے پہلے ایک مطلع اور 2 شعر حاضر کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ جب سے وہ ہم سفر مل گیا ہے، 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 جینے کا ہر ہنر مل گیا ہے، جینے کا ہر ہنر مل گیا ہے، بھرتا رہتا ہے اونچی اڑانیں، بھرتا رہتا ہے اونچی اڑانیں، بھرتا رہتا ہے اونچی اڑانیں، کیا خیالوں کو پر مل گیا ہے، کیا خیالوں کو پر مل گیا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ پوری ہوتی رہیں گی مرادیں، پوری ہوتی رہیں گی مرادیں، پوری ہوتی رہیں گی مرادیں، اس جبی کو وہ در مل گیا ہے، اس جبی کو وہ در مل گیا ہے، جب سے وہ ہم سفر مل گیا ہے۔ غزل کا مطلب حاضر کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر پسند آئے تو آپ سبھی اپنی دعاؤں سے نوازیے گا۔ رنگ لائے گی اشکوں کی روانی میری، رنگ لائے گی اشکوں کی روانی میری، یاد آئے گی بہت تجھ کو کہانی میری، یاد آئے گی بہت تجھ کو کہانی میری، اب نہ مجھ کو کوئی شکوہ نہ شکایت تجھ سے، اب نہ مجھ کو کوئی شکوہ نہ شکایت تجھ سے، اب نہ مجھ کو کوئی شکوہ نہ شکایت تجھ سے، اب نہ روئے گی تجھے شام سہانی میری، اب نہ روئے گی تجھے شام سہانی میری۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ تم نے کیا کیا نہ میرے بارے میں سوچا ہوگا، تم نے کیا کیا نہ میرے بارے میں سوچا ہوگا، تم نے کیا کیا نہ میرے بارے میں سوچا ہوگا، تم نے کیا کیا نہ میرے بارے میں سوچا ہوگا، تم نے دیکھی ہی نہیں، تم نے دیکھی ہی نہیں شعلہ بیانی میری، تم نے دیکھی ہی نہیں شعلہ بیانی میری، رنگ لائے گی اشکوں کی روانی میری۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کیجیے۔ کچھ نہ کچھ ترک تعلق کا سبب تو
होगा, कुछ न कुछ करके ताल्लुक का सबब तो होगा, कुछ न कुछ करके ताल्लुक का सबब तो होगा, कुछ न कुछ करके ताल्लुक का सबब तो होगा। अब कुरेदा न करो बात पुरानी मेरी, अब कुरेदा न करो बात पुरानी मेरी। आखिर शेर मुलाजा कीजिएगा। अब कुरेदा न करो बात पुरानी मेरी, अब तो हर गांव पे चलते हुए जी डरता है, अब तो हर गांव पे चलते हुए जी डरता है, अब तो हर गांव पे चलते हुए जी डरता है, जी डरता है। कितने बुरे हाल फिजा में जवानी मेरी, कितने बुरे हाल फिजा में जवानी मेरी। मक्ता हाजिर कर रही हूँ। ताज वो दिल ही नहीं, ताज वो दिल ही नहीं, ताज वो दिल ही नहीं जो ना धड़कना जाने, ताज वो दिल ही नहीं जो न धड़कना जाने, ताज वो दिल ही नहीं जो न धड़कना जाने। एक अमानत है तेरे दिल में निशानी मेरी, एक अमानत है तेरे दिल में निशानी मेरी। रंग लाएगी अश्कों की रवानी मेरी, रवानी मेरी, रवानी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा आवाज़, सुरीली आवाज़, उम्दा कलाम, कौन ना सुनना चाहेगा। बहुत शुक्रिया ताजुल सुल्ताना साहब। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के शहर कराची फिर से। यहाँ आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही अच्छी शायरा जिनका मेरा गायबाना तारुफ तो था फेसबुक पर काफ़ी सालों से। इनकी गज़लें भी पढ़ा करता हूँ। ये हैं शाइस्ता मुफ्ती फ़ारूक साहिबा। इनके दो शेरी मजमूए हवा के हाथ और मोहब्बत के शहर मंजर आम पर आ चुके हैं। मेरे हाथों में कुछ गुलाब तो हैं, मेरे हाथों में कुछ गुलाब तो हैं, जो नामुमकिन रहे वो ख्वाब तो हैं। रंग बिखरे हैं चार सू मेरे, रंग बिखरे हैं चार सू मेरे, रेगजारों में कुछ शराब तो हैं। तेरी चाहत की आरज़ू न सही, तेरी चाहत की आरज़ू न सही, हम तेरे साये अताब तो हैं। लफ्ज़ ढलने लगे हैं मानी में, लफ्ज़ ढलने लगे हैं मानी में, जिंदगी से मिले जवाब तो हैं। रोशनी सी रही दरख्तों पर, रोशनी सी रही दरख्तों पर, जंगलों पर रहे शबाब तो हैं। रात के मंजरे खामोशी में, रात के मंजरे खामोशी में, छिड़ गए नगमे रबाब तो हैं। जिंदगी यूं ही बेवजह सी है, जिंदगी यूं ही बेवजह सी है, इन दिनों कुछ खफा खफा सी है। घर से निकले थे सोच कर कुछ हम, घर से निकले थे सोच कर कुछ हम, रास्तों में तेरी सदा सी है। देर तक जागते हैं और शब भर, देर तक जागते हैं और शब भर, याद आंखों में एक घटा सी है। जा रही है बहार
जाने दे, जा रही है बहार जाने दे, रूठने की चली वबासी है। यूं नहीं है कि गम से बोझल है, यूं नहीं है कि गम से बोझल है, एक कमी है जो एक खलासी है, जिंदगी यूं ही बेवजह सी है, इन दिनों कुछ खफा फकासी है। जुनूं की राह से अपना गुजर तो होना था, जुनूं की राह से अपना गुजर तो होना था, उधर जो हाल था उनका इधर तो होना था। चली थी सीली हवा बेकरार थी मौजें, चली थी सीली हवा बेकरार थी मौजें, सुकूते शब में ये साहिल भंवर तो होना था। बहुत से दोस्त थे और शहर भी शनासा था, बहुत से दोस्त थे और शहर भी शनासा था, तुम्हारे शहर में यूं दर बदर तो होना था। वो एक अश्क का कतरा नमक ही था लेकिन, वो एक अश्क का कतरा नमक ही था लेकिन, मगर जो दिल पे गिरा था असर तो होना था। न पूछ कैसे पता चल गया जमाने को, न पूछ कैसे पता चल गया जमाने को, था इश्क मुश्क का किस्सा खबर तो होना था। वाह बहुत उम्दा आस्था साहबा, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं कराची से हमारे USA के स्टेट मिनेसोटा में। यहाँ आपकी मुलाकात कराते हैं एक और हाईली रैंक्ड शायरा से। ये हैं रईसा यूनुस शेख साहिबा, जिनका तखल्लुस है खुमार आरज़ू। इनकी तालीम BA है। बज़्म अरबाब सुखन नासिक गुजरात की ये प्रेसिडेंट हैं। इनके पब्लिकेशन है खुशबू मेरे ज़ख्मों की, ख्वाब जागती आँखों से, सारे वक्त तुम्हारे मता जान है तू। अफसाना निगार भी हैं, ये राइटर भी हैं। इनका ताल्लुक़ नासिक गुजरात से है, जहाँ के हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी भी हैं। ये कई मुल्कों में मुशायरा में शिरकत कर चुकी हैं। अपना इनका YouTube चैनल भी है। चलिए मिनेसोटा आप देखें जब तक खुमार आरज़ू साहिबा आएँ, जब तक आप मिनेसोटा की सैर करें। मेरी किताब से गज़ल आपको सुनाना चाहती हूँ। उनसे ज़रा सा खेल जो खेला आँखों का, उनसे ज़रा सा खेल जो खेला आँखों का, टूट गया है नींद से रिश्ता आँखों का। गलियों गलियों घर घर चर्चा आँखों का, गलियों गलियों घर घर चर्चा आँखों का, कर ही गया बदनाम इशारा आँखों का। आ ही गए पलकों के किनारों तक आंसू, आ ही गए पलकों के किनारों तक आंसू, बन ही गया महफिल में तमाशा आंखों का। जब से लगे हैं पंख जवानी के लोगों, जब से लगे हैं पंख जवानी के लोगों, उड़ने लगा है तब से परिंदा आंखों का, उड़ने लगा है तब से परिंदा आंखों का। और मकता है कि आँख से आँख लड़ी थी लेकिन फिर भी खुमार, आँख से आँख लड़ी थी लेकिन फिर भी खुमार, दिल पे लगा है देख निशाना आँखों का। उम्दा अंदाज, बेहतरीन कलाम, बहुत शुक्रिया खुमार आरज़ू साहिबा। अब आपको ले चलते हैं पाकिस्तान के शहर पेशावर, जो कि सूबे खैबर पख्तून में है। यहाँ आपकी मुलाकात कराते हैं बुशरा फ़ारूक साहिबा से, जिनकी 10 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं।
جس میں سے 9 شاعری کی ہیں اور 9 میں سے 5 اردو کی اور 2 سرائکی پنجابی کی کتابیں ہیں۔ ایک ایران کا سفر نامہ تیاری کے مراحل میں ہے۔ بشریٰ فاروق صاحبہ دنیا کے بہت سے ملک کے مشاعروں میں مدعو کی جا چکی ہیں۔ دہلی میں، آگرہ میں، جے پور میں، ایران، ترکی، شارجہ، چین، سعودیہ، یعنی کہ دنیا کے ہر جگہ یہ جا چکی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھا پڑھنے کا انداز بھی ہے۔ تو آپ جب تک بشریٰ صاحبہ آئیں یہاں پہ، آپ پشاور کی سیر کریں۔ اسی درگاہ پہ منت نئی مانی جائے، اسی درگاہ پہ منت نئی مانی جائے، اب کہاں اور محبت یہ پرانی جائے، اب کہاں اور محبت یہ پرانی جائے۔ ایک افسانہ کبھی ایسا بھی لکھے کوئی، ایک افسانہ کبھی ایسا بھی لکھے کوئی، آگے کردار چلے پیچھے کہانی جائے، آگے کردار چلے پیچھے کہانی جائے، اور کوئی دھنی، کوئی منتر، کوئی تعویذ ہی ہو، کوئی دھنی، کوئی منتر، کوئی تعویذ ہی ہو، دل بیمار سے یادوں کی نشانی جائے، دل بیمار سے یادوں کی نشانی جائے۔ اور جب کبھی اپنا کوئی مد مقابل آئے، جب کبھی اپنا کوئی مد مقابل آئے، دل کی رگ رگ میں غم ایذا رسانی جائے، دل کی رگ رگ میں غم ایذا رسانی جائے، اور سب خساروں کو کیا جمع تو حاصل نکلا، سب خساروں کو کیا جمع تو حاصل نکلا، دل ناداں کی کوئی بات نہ مانی جائے، دل ناداں کی کوئی بات نہ مانی جائے، اور ختم ہوتا ہی نہیں چشم عزادار کا سوگ، ختم ہوتا ہی نہیں چشم عزادار کا سوگ، کس سمندر میں یہ دریا کی روانی جائے، کس سمندر میں یہ دریا کی روانی جائے، اور منتقل اس کو کیا جائے یہاں سے بشرا، منتقل اس کو کیا جائے یہاں سے بشرا، دل سے یہ درد کی بدروح پرانی جائے، دل سے یہ درد کی بدروح پرانی جائے، اور اسی درگاہ پہ منت نئی مانی جائے، اب کہاں اور محبت یہ پرانی جائے۔ کیا بات ہے، واہ بشریٰ صاحبہ، بہت عمدہ کلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں پاکستان سے آپ کو لے چلتا ہوں ہندوستان کے شہر پٹنہ میں، جو کہ بہار میں ہے۔ یہاں ہم آپ کو بلاتے ہیں ایک ہندوستان کی حالی رینک شاعرہ شمع کوثر شمع صاحبہ سے۔ انڈیا کے مشاعروں کی یہ جان ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی کر چکی ہیں۔ بیرون ملک میں بھی مشاعروں میں
بہت بلائی جاتی ہیں، بہت سے ایوارڈ یافتہ ہیں جن کی تعداد اتنی ہے کہ الگ سے ایک پروگرام میں ہی بتانا پڑے گا۔ ان کا ایک شاعری مجموعہ بھی ہے جو ہندی اور اردو دونوں میں پبلش ہو چکا ہے، جلتی ہے شمع۔ پٹنہ شہر سے دیکھیں شمع صاحبہ کو، شمع صاحبہ آئیں گی، جب تک آپ کچھ نظارے دیکھیں شمع صاحبہ کے بارے میں۔ فرمائش پہ اپنی غزل لے کر میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ میری غزل کا مطلب سماج فرما ہے۔ تمہیں ڈھونڈ لیں گی یہ نظریں ہماری، تمہیں ڈھونڈ لیں گی یہ نظریں ہماری، کہاں تک چلو گے نگاہیں بچا کر، تمہیں ڈھونڈ لیں گی یہ نظریں ہماری، کہاں تک چلو گے نگاہیں بچا کر۔ خدائی کا دعویٰ تو کرتے سبھی ہیں، خدائی کا دعویٰ تو کرتے سبھی ہیں، دکھا دو اگر ایک تنکا بنا کر، خدائی کا دعویٰ تو کرتے سبھی ہیں، دکھا دو اگر ایک تنکا بنا کر۔ شعر عرض ہے۔ بہر طور تم نے مجھے آزمایا، بہر طور تم نے مجھے آزمایا، گرا کر اٹھا کر رلا کر ہنسا کر، بہر طور تم نے مجھے آزمایا، گرا کر اٹھا کر رلا کر ہنسا کر۔ ہنسے گی یہ دنیا تیرے عشق پر بھی، ہنسے گی یہ دنیا تیرے عشق پر بھی، ملے گا تجھے کیا دو آنسو لٹا کر، ملے گا تجھے کیا دو آنسو لٹا کر۔ اور یہ شعر دیکھیں۔ تیرے دشمنوں کی کھلی دشمنی ہے، تیرے دشمنوں کی کھلی دشمنی ہے، سنبھل کر چلا کر سنبھل کر چلا کر، تمہیں ڈھونڈ لیں گی یہ نظریں ہماری، کہاں تک چلو گے نگاہیں بچا کر۔ اور میری دوسری غزل کا مطلب پیش ہے، سماج فرمائیں۔ موجوں کی روانی ہوں، موجوں کی روانی ہوں، ہر غم کی کہانی ہوں، موجوں کی روانی ہوں، ہر غم کی کہانی ہوں، تو لطف اٹھاتا جا تو لطف اٹھاتا جا، میں شام سہانی ہوں، موجوں کی روانی ہوں، ہر غم کی کہانی ہوں، تو لطف اٹھاتا جا، میں شام سہانی ہوں۔ میں اپنے پریتم کی، میں اپنے پریتم کی انمول نشانی ہوں، میں اپنے پریتم کی انمول نشانی ہوں، مدہوش نگاہوں کا چھلکا ہوا پانی ہوں، مدہوش نگاہوں کا چھلکا ہوا پانی ہوں، میں پیار کے دریا میں موجوں کی روانی ہوں، میں پیار کے دریا میں موجوں کی روانی ہوں، وہ شمع سمجھتے ہیں میں رات کی رانی ہوں، وہ شمع سمجھتے ہیں میں رات کی رانی ہوں، موجوں کی روانی ہوں، ہر غم کی کہانی ہوں۔ اور غزل کا مطلب پیش ہے۔ اس غزل کو میں کوشش کر رہی ہوں ترنم سے، سماج فرمائیں۔ دل بیاباں میں بھٹکتا ہے تو پی لیتی ہوں،
दिल बयाबां में भटकता है तो पी लेती हूँ, कैसे सहरा में तड़पता है तो पी लेती हूँ। दिल बयाबां में भटकता है तो पी लेती हूँ, ऐसे सहरा में तड़पता है तो पी लेती हूँ। मुझको मैं कश न कहो, मुझको मैं कश न कहो, सिन्फ गज़ल हूँ साक़ी। मुझको मैं कश न कहो, सिन्फ गज़ल हूँ साक़ी। दर्द जब हद से गुज़रता है तो पी लेती हूँ। मुझको मैं कश न कहो, सिन्फ गज़ल हूँ साक़ी। दर्द जब हद से गुज़रता है तो पी लेती हूँ। शेराज़ में शौक़ से मुझे पे तू इल्ज़ाम लगा ले साक़ी, शौक़ से मुझे पे तू इल्ज़ाम लगा ले साक़ी। जामी मेरे पास जब आता है तो पी लेती हूँ। शौक़ से मुझे पे तू इल्ज़ाम लगा ले साक़ी। जामी मेरे पास जब आता है तो पी लेती हूँ, ऐसे सहरा में तड़पता है तो पी लेती हूँ। जाने कब सांस उखड़ जाए मुझे पीने में, जाने कब सांस उखड़ जाए मुझे पीने में। कोई आँखों से पिलाता है तो पी लेती हूँ, जाने कब सांस उखड़ जाए मुझे पीने में। कोई आँखों से पिलाता है तो पी लेती हूँ। दर्द जब हद से गुज़रता है तो पी लेती हूँ। मक़रत बेक़रारी मेरी बढ़ती है तो बढ़ जाने दो, बेक़रारी मेरी बढ़ती है तो बढ़ जाने दो। शम्मा जब दिल न बहलता है तो पी लेती हूँ, बेक़रारी मेरी बढ़ती है तो बढ़ जाने दो। शम्मा जब दिल न बहलता है तो पी लेती हूँ। दर्द जब हद से गुज़रता है तो पी लेती हूँ, दर्द जब हद से गुज़रता है तो पी लेती हूँ। दिल बयाबां में भटकता है तो पी लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमर शमा कौसर साहिबा। अच्छा कलाम, उम्दा तरन्नुम, क्या बात है। अब हम इस महफ़िल का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस पर कमेंट और इसको शेयर ज़रूर करें। हम फिर हाज़िर होंगे अगले हफ्ते, अगले सैटरडे को इसी वक्त इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारी हिम्मत बढ़ाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।